بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور آج کا سوال سماعت فرمائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عاقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی حالت میں ہمیشہ رکھے. آمین. عاقل بھائی میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کرامات ہیں اور اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے بہشتی دروازہ ہے، بہشتی زیور پہ تو ہماری ایک ڈبیٹ ہو چکی ہے نا، الحمدللہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے. اب یہ بہشتی دروازہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے اور یہاں سے جو گزر جائے وہ جنت میں جائے. تو عاقل بھائی یہ تو چیز قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے. نہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہشت اتنی ارزاں تو نہیں ہے کہ ایک دروازے سے گزرنے پہ مل جائے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام جہاد کیوں کرتے اور اللہ کی راہ میں شہید کیوں ہوتے اور اتنی عبادت اور مشقتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بہشتی ایک دروازے سے گزر کر بہشت مل جاتی ہو، جنت مل جاتی ہو، تو صحیح سوال ہے. اور ایسا دروازہ میرے خیال سے پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے، اور کئی ملکوں نے ایسے دروازے بنا لیے ہیں کہ جناب ان میں سے آپ گزر جائیں تو آپ جنتی ہو گئے. اس سلسلے میں یہ جو معجزات، کرامات اور صوفی ابدال اور غوث اور پھر ان دروازوں کی حقیقت کیا ہے، میں نے یہ سوال بھیجا دہلی میں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں. ان کا جواب سن لیجیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس میں ایک چیز بتلائی گئی ہے معجزہ. معجزہ وہ خرق عادت چیز ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. اسی کی ایک قسم ہے کرامت. کرامت کہتے ہیں وہ خرق عادت چیز جو اللہ رب العزت کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے. خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے فطری قوانین بنائے ہیں ان کے برخلاف کسی چیز کا ظاہر ہونا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی کا اژدہا بن جانا. کرامت برحق ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. اور اللہ رب العزت جب کسی ولی کی عزت عام لوگوں کی نظر میں دکھانا چاہتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر کسی کرامت کا ظہور کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے لوگ تھے جن سے کرامت کا صدور ہوا، لیکن کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، جیسے معجزہ کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کو دکھا دے. ایسا کرنے والا، ایسا دعویٰ کرنے والا کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، وہ چاہے کتنا ہی عجیب، اچنبے بھرا اور نادر ہو، لیکن وہ شوبدہ ہے، وہ کرامت نہیں ہے. کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. وہ کام اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے کسی ولی کے.
تو کرامت تو برحق ہے، لیکن آپ نے جو ذکر کیا بہشتی دروازہ اجمیر میں لوگوں نے بنا رکھا ہے، نہ تو یہ کرامت ہے اور نہ اس کو کرامت سے کوئی تعلق ہے، یہ تو عوام کے مال کو ناجائز و حرام طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ عوام بیچارے اندھ وشواسی، خاص طور سے ہندو پاک کے لوگ، یہاں پر توہم پرستی بہت پرانی بیماری ہے، اور جب تک ان کو علم حاصل نہ ہو، قرآن و سنت سے وابستہ نہ ہو، یہ توہم پرستی ان کی جاتی نہیں ہے۔ یہ سب اندھ وشواسی ہے۔ جو غیر مسلموں میں اندھ وشواس ہے کہ یہاں پر کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یہاں پر کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کی یاترا کرنے سے یہ ہو جائے گا اور اس کا پانی پینے سے یہ ہو جائے گا، ایسے ہی بالکل ٹو کاپی مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ انہی کے اثر سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، نہ قرآن حدیث سے ہے۔ تو یہ جو بہشتی دروازہ بنایا ہے یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے بہشت سے، نہ اللہ سے، اور نہ کوئی گارنٹی ہے اس کی قرآن و حدیث میں۔ میں اپنے گھر میں کوئی بہشتی دروازہ بنا لوں کہ جو کوئی آدمی اس دروازے سے نکل جائے گا جنت میں چلا جائے گا، تو یہ میری اپنی بکواس ہوگی۔ کوئی آدمی بھی اپنی کالی کلوٹی لڑکی کا نام حور بانو رکھ دے تو وہ حور بانو نہیں ہو جاتی ہے، نہ وہ حور ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کا نام حور بانو رکھ دیتا ہے۔ مصر میں ایک حاکم گزرا ہے، اس کا نام کافور الخشیدی تھا، حالانکہ وہ شکل و صورت کا نہایت ہی کالا اور بد شکل تھا، اور نام تھا اس کا کافور، اور کافور تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نہایت سفید ہوتا ہے، تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہے غوث قطب ابدال کا، اور اس میں بھی بہت ساری کیٹیگریاں ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ یہ سب ہندو مت سے، ویدانت سے، اور اسی طرح سے بدھ، یہودی، نصرانی، ان میں جو ایک مشترکہ تصوف کا تعلق پایا جاتا ہے، یہ اس سے ہمارے یہاں آئے ہیں۔ جیسے ان کے یہاں ان کے الگ الگ نام ہیں، ایسے ہی ہمارے یہاں بنا لیے، لیکن قرآن کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ سارے نام تمہارے اپنے رکھے ہوئے ہیں، تم نے رکھے ہیں کچھ نام، کچھ تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ سب غوث قطب ابدال کے، یہ غوث ہے، وہ قطب ہے، وہ فلاں ابدال ہے، اور یہ افراد ہیں، اور یہ اوتاد ہیں، یہ سب نام بھی ان کے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کو بے وقوف بنانے کے یہ دھندے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، یہ سوائے اندھ وشواس کے اور اسلام سے دور لے جانے والی باتوں کے کچھ نہیں ہے۔ تصوف کو جو لوگ برا کہتے ہیں وہ انہی تمام بنیادوں پر کہتے ہیں کہ یہ آدمی کو اندھ وشواسی بنا دیتا ہے، وہ قرآن حدیث کو نہیں دیکھا، حقیقت کو نہیں دیکھتا، باطل کو کوئی پیش کر دے، شوب دے، کوئی آدمی دکھا دے، یہ اس کو ولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ورنہ تصوف کا معنی اگر یہ ہو کہ آدمی محنت اور کوشش کرے، توحید میں پکا ہو جائے اور اپنے رب سے اپنی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تزکیہ نفس کرے اپنا، تو اسلام میں اس کا نام تزکیہ نفس رکھا ہے، تصوف نہیں رکھا ہے۔ یہ تصوف بھی اسلام میں ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے آئی ہے، اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں پائی جاتی۔ کوئی صحابی صوفی نہیں تھا، نہ کوئی تابعی صوفی تھا،
اور اسی طرح سے محدثین کرام بھی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے تھے. بعد والے لوگ کچھ لوگوں کو صوفی کہنے لگ جائیں، جیسے حسن بصری ہے، جنید بغدادی ہے، ان کو لوگ صوفی کہنے لگ جائیں تو یہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو صوفی نہیں کہا. تو یہ سب اندھ وشواس ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اور یہ عقیدے کی بہت ہی بڑی خرابی ہے. جو لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتے، اور حقیقت کے دشمن ہو کر قرآن و سنت پر چلنے والے اور اس کو ماننے والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ شیخ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور ہماری اس بہن کو اور پوری دنیا کے بدعقیدہ لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت سے نواز دے. اس کے بڑے خزانے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے اور اس چینل کو ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے جو کہ صرف دروازے سے گزر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اس طرح کے دروازوں سے بچے رہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد براہ کرم لائک ضرور کریں اور چینل بھی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ اس چینل کا حصہ بنیں. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.